بات کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہیں، میں بھی کہہ کر آیا ہوں، بات یہ ہے کہ ہمیں خاموش رکھا جا رہا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ سن لے، یہ ایڈمنسٹر سن لے، یہ سی ایم سنے، پی ایم سنے، ہم جذبات بھی جانتے ہیں، ہم امن بھی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے جذبات پر قابو رکھنا، لیکن بات آقا کی ہے، بات آقا کی ہے، بات آقا کی ہے، تو کتنا چپ رہا جائے، کتنا چپ رہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خاموش رہنے والی زبان ہے یہ۔ میں کبھی نہیں بولتا ہوں، میں کبھی آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بندہ کون ہے۔ میں خاموش رہنے والا شخص ہوں، کبھی کسی کا جواب نہیں دیتا، لیکن جب سے آقا کی ناموس میں گستاخی ہوئی ہے، خدا کی قسم نیند ہی حرام ہو گئی ہے۔ نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تڑپتا ہے یہ دل، مچلتا ہے یہ دل، لیکن کیا پھر یہ کہوں گا امن چاہتے ہیں؟ کیا بولو، کیا چاہتے ہیں؟ امن چاہتے ہیں۔ سن لے حکومت وقت، سن لے حکومت وقت، ہم امن چاہتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت اگر ہم زیادہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کرسیوں تک بھی ہل جائیں گی۔ ابھی تو گاڑیاں رکی ہیں تو کرسیاں بھی ہل جائیں گی۔ ہم ابھی کسی کی کرسی نہیں ہلانا چاہتے۔ آپ کو آپ کی کرسی مبارک، لیکن مجھے میرا نبی مبارک۔ آپ کو آپ کی کرسی مبارک۔ میں میرے نبی کا غلام، میں نبی کی ناموس کا دربان ہوں۔ یاد رکھنا یہ جوان، آج آپ نے دیر کی ہے لیکن آئندہ کبھی دیر نہ ہو انشاءاللہ۔ آج آپ نے دیر کی ہے، آج کے بعد کبھی دیر نہ ہو۔ یہ مسلک کی لڑائیاں ختم، یہ مسلک کی لڑائیاں ختم، یہ برادری کی لڑائیاں ختم۔ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے وارث ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دیوانے ہیں۔ ہم تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، نبی کی ایک ہی سزا۔ یہ دونوں طرف کی جو گاڑیاں رکی ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے، میں مانتا ہوں آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ کی تکلیف وقتی ہے۔ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے یہ دائمی تکلیف ہے۔ آپ تکلیف برداشت کرو، کیونکہ ہم نے بھی تکلیف برداشت کی ہے۔ ہم خاموش رہے ہیں، آج یہ خاموشی توڑی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے خاموش۔ بات محمد عربی کی ہے، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، بات اس کائنات کے بنائے جانے کے سبب کی ہے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے، حکومت وقت سن لے تو بھی نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرے نبی نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، وہ نبی نہ ہوتے، موسیٰ نہ ابراہیم ہوتے، نبی نہ ہوتے، تو نہ ہوتا، میں بھی نہ ہوتا۔ نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج جمعہ میں بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اللہ کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اگر کوئی نبی پر ایمان نہ لائے اللہ اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہ اللہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کے یہ بندے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سب اس بات کا تہیہ کرو، ہم امن کا درس دیں گے۔ جیسے ابھی حضرات نے فرمایا، بہت اچھی بات مجھے یہ لگی، جیسے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہم سیرت سے جڑیں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے جمعہ پر بھی یہی بات کہی تھی کہ سیرت کو پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں، میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا، کانپور کا ایک شخص جو نہایت ہی غلیظ اور نہایت ہی شدت پسند غیر مسلم تھا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اٹھا لے تھے، لیکن مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے ملاقات کی اور اسے دعوت دی، اسلام سمجھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کتاب لکھی کہ جو میں نے لکھا تھا وہ غلط ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا، کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے قلندرانہ۔ اے لا الہ الا اللہ کے وارث، کبھی بزدلی کے ساتھ مت جیو،
अमन चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुज़दिल हैं। अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप भी अमन से रहो, हम भी अमन से रहें, लेकिन बात जब आका की आ जाए तो अमन मिलेगा? कोई सोच सकता है ऐसी सही से नींदें? अरे भाई, जो गैर, अभी जिनका नाम इन्होंने लिया, गैर मुस्लिम भाई है, उसको समझ आ गया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई इंसान नहीं है, उसको समझ में आ गया। बात वो उसकी नहीं है जिसको अरेस्ट किया गया है, बात इसकी है कि ऐसे शतूंगड़े पता नहीं कहाँ से निकल कर आते हैं, किस बिल में छुपे होते हैं, ये हमारे जज्बात का इम्तिहान लेते हैं। जज्बात का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्यों कि पता नहीं किस वक्त कौन दीवाना उठ जाए और फिर काब बिन अशरफ वाला मामला हो जाए, फिर आप कहो जी ये क्या हो गया। इसलिए हम पहले ही कहते हैं जवानों, जज्बात में नहीं आना, काब बिन अशरफ को पढ़ लेना जाकर यहाँ से जाने के बाद, और मोहम्मद बिन मुसलमा को भी पढ़ लेना। मोहम्मद बिन मुसलमा एक सहाबी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने काब बिन अशरफ का जो हाल किया था, ये इस सफ में न जाने कौन ऐसा दीवाना खड़ा हो, पता नहीं कौन ऐसा दीवाना खड़ा हो, कौन ऐसा दीवाना खड़ा हो और जो तारीख जिंदा कर दे। इसलिए हम कहते हैं आप भी अमन से रहो, हमारा मुल्क भी अमन में रहे। इस मुल्क हिंदुस्तान जैसा मक्का मदीना के बाद, और मैं कहता हूँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन के बाद हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान को अल्लाह ने हर एतबार से बड़ी बड़ी खूबियां दी हुई हैं। अल्लाह ताला आप हजरात के जज्बात को बेहद कबूल फरमाए। कोई मजबूरी है कि एम्बुलेंस से एम्बुलेंस वालों को छोड़ा जा सकता है, वरना आप भी हमारी तकलीफ महसूस करते। अगर एम्बुलेंस ना होती तो आप हमारी तकलीफ महसूस करते। मैं आपको उस वक्त ना छोड़ता जब तक कि आपकी आंखों से भी आंसू ना निकल आते और आप भी कहते कि हाँ, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है और मोहम्मद के दीवाने सब कुछ कर सकते हैं। कौन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।